أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بشيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہنوں، اس سال کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا اس میں یہ خاص بات یہ ایڈ کی گئی تھی کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نارمل پروگرامز جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہم لوگ آن لائن پروگرامز جو کریں گے. اس کے تحت جو یہ پہلا پروگرام ہم لوگ کر رہے ہیں آن لائن ریاستی ماہانہ اجتماع، اور یہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی ہند مہاراشٹرا کے زیر نگرانی میں منعقد کیا جا رہا ہے. بہنوں، اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص ایام بنائے ہیں اور ان کو وہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو سال میں کسی اور مہینے میں وہ فضیلتیں نہیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ 10 دن ذوالحجہ کے، یہ 10 دن جن کو عشرۂ ذوالحجہ کہتے ہیں. ذوالحجہ کے 10 ایام، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادت کسی بھی دن میں اتنی زیادہ محبوب نہیں ہے جتنی ان 10 دنوں میں ہے. کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ نفلی نماز ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، شکر ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، یا دیگر عبادتیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، جیسے کسی مریض کی عیادت کرنا، صدقہ خیرات کرنا، کسی کی مدد کر دینا، کسی پریشانی میں مبتلا شخص کی پریشانی دور کرنے کی کوئی تدبیر کر دینا، یہ سب عبادتیں ہیں. اور ان 10 ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جتنا محبوب ان دنوں میں اپنی عبادت ہے وہ کسی اور دن میں اتنی محبوب نہیں ہے. دوسری خصوصیت جو ہے ان ایام کی وہ یہ ہے کہ ان میں کچھ ایسی خاص عبادتیں مقرر کی گئی ہیں جو انہی ایام کے ساتھ خاص ہیں، مخصوص ہیں. دوسرے دنوں میں وہی کام کیے جائیں تو کوئی عبادت نہیں. مثلاً ایک دن کا روزہ، یعنی 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر قرار دی گئی ہے. ایک حدیث میں ہے، ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور کوئی عمل جو ان دنوں میں کیا جائے اس کے علاوہ وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. تو کیا کوئی شخص جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے تو کیا وہ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں،
سوائے اس کے کوئی شخص اپنی جان قربان کر دے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت اس کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بہنوں، ہم اپنا پروگرام کی شروعات درس قرآن سے کرتے ہیں۔ درس قرآن کے لیے جو آیات سلیکٹ کی گئی ہیں وہ ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 26 سے لے کر 28 تک، اور اس کے لیے آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرنے کے لیے آئیں گی ممتاز نذیر صاحبہ، جن کا تعلق ملت نگر ممبئی سے ہے، اور وہ ناظمہ ممبئی میٹرو ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ میری عزیز ماؤں، بہنوں اور راہ حق کی ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جن آیتوں کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا وہ سورہ حج کی آیت نمبر 26 سے 28 تھیں۔ ان آیتوں میں ہم کو مسجد حرام کی تاریخ، حج کے کچھ احکام اور قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، حج کا اور خانہ کعبہ کا ذکر ہو اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے ہم آیت کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی۔ آیت میں جو ورڈ بوانا آیا ہے وہ باؤن سے بنا ہے، اور باؤن کے لغوی معنی ہوتے ہیں لوٹنا، کسی چیز کو سازگار ہموار کرنا، ٹھکانہ اور رہنے کا مکان دینا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تجویز کی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی سے ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَہُدًى لِلْعَالَمِینَ، بے شک سب سے پہلا عبادت کا گھر جو انسانوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکے میں ہے۔ اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرم۔ میں نے کہا پھر؟ فرمایا بیت المقدس۔ میں نے کہا ان دونوں کے درمیان کس قدر مدت کا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 سال۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنا آدم علیہ السلام نے رکھی، پھر سیلاب نوح میں یہ بہہ گیا، لیکن اس کی بنیادیں باقی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہاں پر اس گھر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اور اس گھر کو قرآن میں 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرا گھر کہتے ہیں، بیتی۔ ایک تو یہیں پر اس سورہ میں آ رہا ہے کہ طہر بیتیا، ہے نا، پاک کرو میرے گھر کو، اور دوسرا سورہ بقرہ میں بھی یہی بات آتی ہے کہ طہر بیتی، کہ پاک کرو میرے گھر کو۔ جس گھر کو اللہ تعالیٰ میرا گھر کہے اس گھر کی عظمت کے پھر کیا کہنا۔ بیت اللہ کی عظمت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ اللہ نے اس گھر کے حج کو مسلمانوں پر اپنا ایک حق بتایا ہے۔ اور حدیث میں ہم کو یہ بات بھی ملتی ہے کہ صرف اس کو بیٹھ کر دیکھتے رہنا بھی باعث ثواب ہے۔ بیت اللہ اینٹ اور پتھروں کی عمارت نہیں ہے، بلکہ وہ زمین پر خدا کی عظمت کا خاص نشان ہے۔
توحید کا مرکز ہے جس کو اللہ کی ہدایت اور نگرانی میں ایک اولو العزم پیغمبر اور ان کے بیٹے نے تعمیر کیا۔ ہر مسلمان کے دل میں اس کی زیارت کی تمنا ہے، ایک بار نہیں بلکہ کئی بار دل تو چاہتا ہے کہ وہیں بس جائیں۔ شاعر نے ایک مسلمان کے دل میں اللہ کے اس گھر کی عظمت کیا خوب بیان کی ہے۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی تعمیر کا مقصد کیا ہے اور وہاں کیا کام ہوں گے، اور اس کی طہارت اور پاکیزگی کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ہم جانتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے علمبردار تھے۔ قرآن میں جب بھی ان کا ذکر آتا ہے تو ضرور یہ بات آتی ہے کہ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ تو یہاں پر ہے نا اس ابراہیم علیہ السلام کو یہ آرڈر نہیں دیا جا رہا ہے کہ اللہ تشرک بی شیئن، کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ان مکہ کے مشرکوں کو یہ بات پہنچائی جا رہی ہے، اور پھر رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گھر جو ہے وہ توحید کا سرچشمہ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم 5 باں ہیں اس کے، وہ 5 باں ہمارا۔ پھر آگے آیت کی طرف چلتے ہیں۔ آگے آیت میں آتا ہے وَطَّہِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ ہم جانتے ہیں نا کہ جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان بتوں کو گرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا پڑھ رہے تھے اور ان بتوں کو گرا رہے تھے، یعنی یہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ ہم اس گھر کی تو اب عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہیں، ہے نا۔ اور جیسے کہ دیکھیے یہ بات اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب ہم طواف کرتے ہیں ہے نا، اس وقت بھی یہ ہدایت ہم کو ملتی ہے کہ طواف کرتے وقت ہم کو جو ہے وہ اس گھر کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ ہم کو اپنے سامنے دیکھ کر طواف کرنا ہے نا۔ پھر حجر اسود کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت عمر نے جب حجر اسود کا بوسہ لیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہے نا تو ایک کالا پتھر ہے، میں تیرا بوسہ کبھی نہیں لیتا اگر میں اپنے رسول کو ہے نا تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ تو یہ بات دیکھیے اکثر نان مسلمز بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ جیسے ہم جو ہے وہ مندر میں جاتے ہیں، ہم مندر کی پوجا، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اسی طرح تم لوگ بھی اس خانہ کعبہ کی پوجا کرتے ہو۔ تو وہاں پر ان کو بتانا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے ایک ڈائریکشن ہے نا، ہماری یونٹی کے لیے ہم کو وہ ڈائریکشن بتایا گیا ہے تاکہ تمام دنیا کے لوگ ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، یہ نہیں کہ ہم اس گھر کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ 2 چیزیں اس گھر کے ساتھ مخصوص ہیں، ایک طواف اور دوسرا نماز کے لیے قبلہ۔ خانہ کعبہ کے سوا کہیں اور طواف کرنا ممنوع ہے نا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح مزاروں کا طواف کرتے ہیں، اور کئی جگہ پر لوگوں نے تو اب خانہ کعبہ کا ماڈل بنا کر اس کا طواف کرنا شروع کر دیا ہے۔ دوسری چیز قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا، یہ نماز کی فرضیت میں سے ہے، الا یہ کہ کوئی مجبور ہو اور قبلہ رخ نہیں ہو سکتا ہو، یا سفر پر ہو اور قبلہ کا پتہ نہیں چل رہا ہو۔ غرض آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کہیں۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اور اعلان کرو لوگوں میں حج کا، وہ تیرے پاس پیدل اور دبلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے دور دراز کا سفر کرتے ہوئے۔ ابن کثیر میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ میری آواز ان تک کیسے پہنچے گی؟ جواب ملا کہ آپ کے ذمے صرف پکارنا ہے، آواز پہنچانا میرے ذمے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بوقبیس پر کھڑے ہو کر کوہ صفا پر کھڑے ہو کر ندا کی کہ لوگوں، تمہارے رب نے اپنا گھر بنایا ہے، پس تم اس کا حج کرو۔ 4,500 سال پہلے یہ ندا لگائی گئی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آج بھی اس کا جواب دیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ آیت میں اونٹلی کے لیے زامرن لفظ آیا ہے جو دبلی اونٹنی کے لیے بولا جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دور دراز سے سفر کر کر آئیں گے، یعنی سفر میں اونٹ کو کھانا اور پانی، چارہ پانی برابر سے نہیں ملے گا، اس لیے وہ دبلی ہو جائے گی۔ لوگوں کے آنے کے طریقے کا ذکر کیا گیا ہے جو آنے والوں کا شوق، کوشش اور قربانی پر دلیل ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح پانی کے جہاز سے، ہوائی جہاز سے، کار، بسز اور اونٹوں پر اور سوار پیدل بھی، مکے کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ پیدل بھی حج کرنے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے شوق کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ عمر بھر وہ تھوڑی تھوڑی کمائی اپنی جمع کرتے ہیں اور 20-30 سال میں جا کر وہ رقم جمع ہوتی ہے اور وہ حج کے لیے پھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دوست، اپنے خلیل کی ایک ایک ادا کتنی پسند آ گئی کہ ہر عمل کو قیامت تک کے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہو صرف اس پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس حج کا ضروری سامان موجود ہو اور سواری مہیا ہو جو اس کو خانہ کعبہ تک پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم سے انکار کرے اور کفر کی روش اختیار کرے تو جان لے کہ اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ 4,500 سال سے مسلسل حج چل رہا ہے۔ کوئی نبی عرب میں نہ آیا جو لوگوں کو حج یاد دلاتا، لیکن کس طرح یہ بات لوگوں میں پھیلتی رہی، چلتی رہی اور مسلسل حج ہوتا رہا۔ وہ لوگ مشرک ہو گئے، عقائد میں بگاڑ آ گیا، لیکن حج کی عبادت وہ ادا کرتے تھے۔ حج کی رسومات میں بھی بگاڑ آیا تھا، بہت سارا ایڈیشن اور سبٹریکشن انہوں نے کر لیا تھا، لیکن حج کرتے تھے۔ آج بھی وہ گھر آباد ہے۔ آگے آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تاکہ وہ فائدہ دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔ یہاں پر جو فائدوں کی بات آ رہی ہے اس میں دینی اور دنیاوی فائدے دونوں ہیں۔ پہلے ہم دینی فائدے دیکھتے ہیں۔ مولانا یوسف اصلاحی صاحب فرماتے ہیں کہ اسلامی عبادات 2 طرح کی ہیں، ایک بدنی عبادت جیسے نماز، روزہ، اور ایک مالی عبادت جیسے صدقہ و زکوٰۃ وغیرہ۔ حج کا امتیاز یہ ہے کہ وہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی۔ دوسری مستقل عبادات سے خلوص، تقوی، عجز و احتجاج، بندگی اور اطاعت، قربانی اور ایثار، فدائیت اور سپردگی، انابت اور عبدیت کے جو جذبات الگ الگ نشو و نما ہو پاتے ہیں، حج کی جامعیت یہ ہے کہ اس میں بیک وقت یہ سارے جذبات ابھرتے اور یہ کیفیات پیدا ہوتی اور پروان چڑھتی ہے نا۔ جیسے پوری زندگی ہم جس قبلے کی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے
حج کے دوران ہم اسی قبلے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تو ہماری نماز میں کتنا زیادہ خشوع اور خضوع ہوگا، ہے نا، کیسی ابدیت ہوگی، کیسی انابت ہماری اس نماز میں ہوگی۔ پھر روزے کی حالت میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم حج کا سفر کرتے ہیں تو ہم بھی ایک مجاہد کی حالت میں ہوتے ہیں۔ احرام باندھنے کے وقت سے لے کر احرام کھولنے کے وقت تک حاجی اسی مجاہدے میں شب و روز بسر کرتا ہے اور دل اور روح سے ماں سوا اللہ کے ایک ایک نقش کھرچ کر صرف خدا کی محبت کا نقش بٹھاتا ہے اور ہمہ دم توحید کی صدا لگا کر صرف توحید کا علمبردار بنتا ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات جب دیتا ہے تو مال کی محبت کو دل سے نکالتا ہے۔ اسی طرح جب وہ حج پر جاتا ہے تو اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی دل کھول کر صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے خرچ کرتا ہے۔ عرفات کے میدان میں جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو حشر کا منظر یاد آتا ہے نا، جیسے حشر میں سب لوگ ایک ہی لباس میں ہوں گے، اسی طرح حج کے دنوں میں ایک لباس میں سب جو ہے وہ ایک دوسروں کو نہ دیکھتے ہوئے صرف اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حشر کا منظر بھی ہوگا۔ پھر ہم دیکھیں کہ زمزم کے فائدے اس کو حاصل ہوتے ہیں، نماز کا ثواب ہے نا، دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے سے اس مسجد حرم میں نماز پڑھنا جو ہے اس کا ثواب 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ اور عورتوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ اس میں خوشخبری ہے نا، کہ جب عورتوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ ہم تو جہاد نہیں کرتے تو پھر ہمارے لیے کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے لیے حج جو ہے نا اس میں جہاد کا ثواب ہے۔ اس کے دنیاوی فائدے ہم دیکھتے ہیں ہے نا، کہ یہ حج کا جو دن ہوتا ہے وہ عالمی بھائی چارہ، انٹرنیشنل بردرہڈ کا کانفرنس ہوتا ہے۔ الگ الگ کنٹریز سے الگ الگ کلچر کے لوگ، الگ الگ زبان بولنے والے، الگ الگ رنگ، الگ الگ لباس ہے نا، سب لوگ جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ منظر کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہی منظر دیکھ کے جو غیر ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ سروجنی نائیڈو نے بھی اس منظر کے بارے میں خاص ذکر کیا تھا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی بہت زیادہ ورائٹی اور بہت زیادہ ہر کنٹری کا بہترین پھل وہاں پر ملتا ہے نا، اور جو سعودی گورنمنٹ کو جو فائدہ ہوتا ہے، ٹورزم کا جو ریونیو وہاں پر ملتا ہے نا، دوسری کنٹریز جو ہے ایسے ٹورزم کو بڑھانے کے لیے کتنی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کرتی ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں کہ بنا ایڈورٹائزمنٹ کے ہے نا مسلمان تڑپتا ہے کہ اس کا نمبر لگ جائے اور وہ حج کے لیے پہنچ جائے۔ ایک ساتھ 40 لاکھ تک کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، تو کتنا وہ کنٹری بھی، سعودی بھی بینیفٹ کرتی ہے، اور جس کنٹری سے لوگ جاتے ہیں ان کنٹریز کو بھی کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے آیت میں آیا ہے، اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں۔ اس آیت سے ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ جو جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو صرف وہی ہمارے لیے حلال ہے، اور قربانی کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے جانور کے ایک ایک بال، ایک ایک صوف، ایک ایک اون کے بدلے جو ہے وہ ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ آیت میں آیا ہے کہ خود بھی کھاؤ اور مسکین کو بھی کھلاؤ، ہے نا۔ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ قربانی تو ہم کرتے ہیں لیکن ہمارے فریزرز جو ہیں ہم بھر دیتے ہیں، یا اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ اس کا اچھا حصہ جو ہے وہ پہنچاتے ہیں، ہے نا۔ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حصہ کھاؤ، ایک حصہ ہمسایوں کو دو اور ایک حصہ مساکین میں تقسیم کرو، یعنی 3 حصے قربانی کے گوشت کے کریں اور اس طرح اس کو تقسیم کریں۔ اور اس آیت میں جو الفاظ آئے ہیں ایام معلومات، چند مقررہ دنوں میں، اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یوم النحر 10 ذی الحج اور اس کے بعد ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحج مراد ہے۔ بہرحال
حدیث میں ہم کو ذی الحج کے پہلے عشرے کی فضیلت بہت زیادہ ملتی ہے کہ یہ دنیا کے افضل ترین دلوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تمہید کرو، ہے نا، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد یہ تکبیرات جو ہیں ہم پر واجب ہے، اس کو ہم کو پڑھنا چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا اسوہ بنائیں اور ان کی طرح ہر حکم پر جو ہے وہ سمعنا وأطعنا کہنے والے بنیں، کیونکہ جب انسان ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑھ کر اس کی مدد کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بہنوں، ایک بار ہم سب تکبیر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور اب ہم اپنا پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے ہم ابھی ذکر کر رہے تھے عشرہ ذی الحج کی فضیلت کی، کچھ عبادات جو انہی دنوں کے ساتھ مخصوص ہیں، جو کسی اور دنوں میں نارمل دنوں میں کی جائیں گی تو وہ ان کو اتنا اجر و ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا، وہ ایک نارمل عبادت ہوگی۔ تو ایک عبادت جو ہے وہ ان دنوں میں وہ خاص ہے، وہ یہ ہے کہ تکبیر، اللہ ذل و شانہ کی بڑائی بیان کرنا اور تکبیر کرنا۔ تو یہ انہی دنوں کے ساتھ مخصوص ہیں، اور جیسے یہ کہ ہم کو کثرت سے تکبیر جو ہے وہ کرنی ہے۔ اور بہنوں، 9 ذی الحج کو عرفے کا دن ہوتا ہے۔ عرفے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 دن قربانی کے رکھے ہیں۔ پورے سال یہ قربانی کہیں عبادت نہیں ہے، یہ قربانی کی عبادت انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے، مخصوص ہے۔ تمام دنوں میں، باقی تمام دنوں میں آپ نفلی قربانی کرنا چاہیں تو نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ بھی بکرا صدقہ کرتے ہیں، قربانی بہنوں قربانی نہیں ہو سکتی، بکرا صدقہ کرتے ہیں وہ اس کو قربانی نہیں کہا جاتا۔ قربانی جو ہے وہ انہی 3 دنوں میں یہی ہوتی، مطلب اللہ کے نام پر کسی جانور کے گلے پر چھری پھیر دی گئی ہے تو قربانی پوری ہو گئی۔ اب چاہے آپ گوشت خود کھاؤ، چاہے صدقہ کرو یا دوسروں کو کھلاؤ، یعنی کوئی عمل اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جب اللہ تعالیٰ فرما دے کہ یہ کام کرو، اس سے راضی ہو جاؤں گا، تو وہ اجر و ثواب ہے۔ کسی جانور کے گلے پر چھری پھیرنا، کسی جانور کی قربانی اس کے علاوہ اور دنوں میں پھیری تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، لیکن اگر وہی عمل ان 3 دنوں میں کرو گے تو عبادت ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دنوں میں یہ عمل میرے نزدیک عبادت ہے۔ تو بہنوں، اب ہم پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ہمارا جو دوسرا پروگرام ہے وہ ہے درس حدیث، اور اس کا عنوان ہے قربانی اللہ کے قرب کا ذریعہ۔ ڈاکٹر مبشرہ فردوس صاحبہ، جن کا تعلق اورنگ آباد سے ہے اور یہ رکن ہیں مرکزی مجلس نمائندگان کی، میں آپ کو دعوت دیتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی قرب الہی کا ذریعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم نے قربانی کے دن ایسا عمل نہیں کیا جو قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا، لہٰذا تم قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کرو۔ یہ مشکات کی حدیث ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی اللہ کے نزدیک عید قرباں کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، قربانی سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جس بندے کے پاس استطاعت ہو
تو وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی دے۔ قربانی عید الاضحیٰ کے دن جو دی جاتی ہے، اس قربانی کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قربانی کا مفہوم دراصل کیا ہے؟ قربانی لفظ قرب سے بنا، اللہ کے قربت حاصل کرنے اور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ قربانی ہے۔ قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندہ جو ہے اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور یہ قربانی اس واقعے عظیم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جس کا تعلق اللہ کے برگزیدہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں مبتلا کیا۔ آزمائش، اس کو قرآن مجید نے بڑی آزمائش کہا۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ سخت ترین آزمائش تھی، اپنے من پسند مال کو، اپنی جان کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں لگانا اور اللہ کے حکم کو مقدم رکھنا، یہ سخت ترین آزمائش ہے۔ انسان کا اپنی اولاد سے محبت ایک فطری تقاضا ہے۔ اس فطری تقاضے پر اللہ کی محبت کا غالب آ جانا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے رہتی دنیا تک کے لیے ایک عبادت کے بطور باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو لے کر قربان گاہ کی طرف جانا اور قربانی کے لیے بالکل تیار ہو جانا، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی۔ اس لحاظ سے پسند آئی کہ اس بندے کے دل میں، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت کس درجے جاگزی ہیں کہ وہ اپنے بچے، اپنے اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ انسان قربانی اس شخص کے لیے دیتا ہے، اس چیز کے لیے دیتا ہے، عمومی طور پر جو چیز اسے بہت محبوب ہوتی ہے، پسندیدہ ہوتی ہے۔ جیسے انسان اپنے وقت کی، اپنے صلاحیتوں کی، اپنے تعیشات کی، اپنے مال کی قربانی اپنی اولاد کے لیے دیتا ہے۔ ایک والدین اور ایک ماں سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے کرتی ہے۔ اپنی اولاد سے محبت کے لیے وہ ہر چیز قربان کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے قربان گاہ تک وہ لے آئے تھے اور قربانی تک پہنچا دیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہا کہ فدیناہ بذبح عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ فدیے کے بطور ہم نے اس نبی کو، اپنے بندے کو چھڑا لیا اس فدیے کے ذریعے سے۔ گویا یہ کہ انسان کے بدلے اللہ نے دمبے کو ذبح کر کے وہاں پر فدیہ دیا، اس انسان کا فدیہ وہاں پر دیا، اور یہ قربانی خود فدیہ ہے، بدلہ ہے، اس عظیم قربانی کا بدلہ ہے، اس دل کی کیفیت اور اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کی اس کیفیت کا بدلہ ہے قربانی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے اس واقعے کے ذریعے سے ہم اللہ سے محبت کی اس معیار کو پہنچنے کی کوشش کریں، ہم یہ کوشش کریں کہ قربانی کی وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو۔ ایک اور حدیث میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن ارشاد فرمایا کہ آج کے دن کسی آدمی نے خون بہانے سے زیادہ افضل عمل نہیں کیا۔ ہاں، اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ اس نے سلوک اس سے بڑھ کر کیا ہو تو کیا ہو۔ گویا یہ کہ اس آج کے دن جو قربانی سے زیادہ افضل کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ دراصل روایتی طور پر قربانی کے عمل کو انجام دینے کی وجہ سے ہم اس کی اصل روح کو بھول جاتے ہیں کہ یہ جو ہے قربانی اس ذبح عظیم کے، جس کو قرآن نے ذبح عظیم کہا، اس سے متعلق ہے، اور اس کا تعلق جو ہے اللہ سے محبت، اللہ سے قرب اس کا تعلق ہے، اور ہم جو ہیں مال کی محبت، بلکہ یوں ہونے لگا کہ اس روایتی قربانی نے مال کی محبت اس قدر ہمارے اندر بڑھا دی ہے روایتی طور پر کہ ہم عید قربان پر گوشت کا زیادہ اچھا حصہ اپنے دل میں خیال لا کر اچھا حصہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، اور جو دوسروں کو دینے والا حصہ ہے وہ ایسا حصہ جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ ہم انہیں دیتے ہیں۔ تو کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ حج میں آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا تاکہ تم اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان گوشت
تو قربانی کے ذریعے سے اللہ کا قرب تو حاصل کرتا ہے، قربانی کے اس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے بطور عبادت، لیکن اس قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے لیے زیادہ حصہ رکھے اور دوسروں کو تقسیم نہ کرے۔ دل میں کجی لائے بغیر ہم اپنے گوشت کے ہر حصے کو جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کو تقسیم کرنے کے لیے اس طرح سے بانٹیں اور تقسیم کریں گویا ہمارے دل میں اپنی ذات کی تما اور اپنے ذات کی لالچ نہ رہے، بلکہ ہم دوسروں کو دینے کو مقدم کریں اور ہم اس طرح سے رویہ اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اللہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اٹھو اور قربانی کرو، اللہ کے قرب کا ذریعہ قربانی ہے، قربانی کرو اللہ کی راہ میں۔ گویا یہ کہ انسان کو اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن تمہیں قربانی کرنے کا حکم دیا۔ پھر یہ کہ ہم یہی وجہ ہے کہ اس سخت آزمائش کو یاد کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم قربانی کے جانور کے پاس ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جب ہم نے یہ جملے اپنے زبان سے ادا کیے کہ میری ساری کیفیت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو وہ کیفیت ہمارے عمل کا حصہ بھی بن جائے۔ یہ قربانی روایتی قربانی بن کر نہ رہ جائے، اس قربانی کے اندر ہم روایتی چیزوں کے ہی عادی نہ ہوتے جائیں، بلکہ ہم اپنی اس کیفیت کا جائزہ لیں کہ ہمیں جو چیز محبوب ہے، جانور کا ہمارے لیے محبوب ہونا، اور اس محبوب ترین چیز کا یعنی کہ مال کے ذریعے سے اگر انسان جانور خرید رہا ہے تو اس کی قبولیت پہ ہمارا احساس زیادہ ہو، کہ ہم اس بات پر فوکس ہوں کہ ہمارا جو جانور ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں قبول کیا ہے وہ اللہ کے نزدیک شرف قبولیت پالے۔ ہمارے پاس عبادت ہے، اس عبادت کو ہمیں عبادت کی طرح کرنی چاہیے، جس طرح ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اس میں اللہ سے خشیت، اللہ سے لگاؤ اور ہمیں وہ فائدہ پہنچائے، جیسا کہ قرآن نے کہا کہ نماز انسان کو فحش چیزوں سے روکتی ہے، وہی کیفیت ہماری قربانی میں ہو کہ اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرمائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں تمہاری ایک حدیث کے مفہوم میں کہ لوگوں تمہاری قربانی کا یہ جانور اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کو قبول فرما لے گا۔ ایک اور حدیث کے مفہوم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جو جانور ہے قربانی کا، اس قربانی کے جانور کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم جس قربانی کو انجام دے رہے ہیں وہ کیفیت ہمارے پاس ہو۔ ساتھ ہی ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ موجودہ حالات میں عمومی طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ قربانی کے بدلے اس کے پیسے ہم کسی اور جگہ خرچ کر دیں، یا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کے یہ جو پیسے ہیں اس سے ہم کسی غریب کی مدد کر دیں، لوگ محتاج ہیں ان کی محتاجی دور کریں، یا کسی کو تجارت سے جوڑ دیں۔ تو ہم یہ یاد رکھیں کہ جس طرح کسی بھی چیز کا نماز کا کوئی بدل نہیں ہے، اسی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے، یہ خود ایک بدلہ ہے۔ قربانی خود فدیہ ہے انسانی جان کا، اسماعیل علیہ السلام کی اس جان کا جو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اللہ کے حضور پیش کیا تھا، اس کے بدلے اللہ نے کہا کہ ہم نے فدیہ دے کر اپنے بندے کو چھڑا لیا، اور وہ ایک فدیہ ہے، اور ہم اسی طرح سے اسی یاد میں عبادت انجام دیتے ہیں۔ تو اس عبادت کا اب کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو پھیلائی جا رہی ہے بات، تو ہم اس پر یاد رکھیں کہ اللہ کے ذریعے اللہ کے لیے کی جانے والی اس عبادت کا بدلہ قربانی ہے، اس کا کوئی اور بدلہ نہیں ہے۔ جان کا بدلہ کوئی مال نہیں ہو سکتا، جان کا بدلہ جان تو ہو سکتا ہے لیکن جان کا بدلہ مال نہیں ہے۔ عبادت کے تئیں، عبادت کے زمرے میں جان کا بدلہ مال نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اس طرح کے تمام مطلب خبروں پر اور اس طرح کی توجیہات پر اپنے آپ کو لے جا کر تذبذب کا شکار ہونے کے بجائے ہم اس قربانی کے مفہوم کو سمجھیں اور قربانی اللہ کے راہ میں دینے کی اس اہمیت کو سمجھیں، اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کریں کہ قربانی اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، اور ہمارے اپنے تقویٰ کو ہم اس وقت ہم بیدار رکھیں کہ عید الاضحیٰ کے دن جس بندے نے اللہ کی راہ میں کسی جانور کو قربان کیا، بلکہ یہ الفاظ کہیں کہ آج کے دن کسی آدمی نے خون بہانے سے زیادہ افضل
عمل نہیں ہے. یعنی اس دن خون بہانے سے زیادہ زمین پر جانور کے خون کا زمین پر قطرہ گرنے سے پہلے وہ عبادت شرف قبولیت پا لیتی ہے. تو ہر صاحب نصاب کو چاہیے کہ وہ قربانی انجام دے اور اس قربانی کو محسوس کرتے ہوئے دے. اب اس کے بعد وہ لوگ جو اس طرح کی کمزور توجیہات میں الجھ کر قرآن و شریعت اور اس کی عبادات کے ساتھ مذاق کرنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ لوگ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی اگر نہ دیں تو اللہ ان کی سخت گرفت کرے گا. ہم کو اس بات کا احساس ہو کہ اس عبادت کو عبادت ہی کے طور پر انجام دینا چاہیے، اور اس کی انجام دہی کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم پورے احساس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو ہم دوبارہ زندہ کریں. ابراہیم علیہ السلام کے اس کردار کے جوہر کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو سب سے زیادہ محبوب چیز تھی وہ توحید ہے، اور توحید کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو شرک سے نفرت تھی. ابراہیم علیہ السلام کی جس خوبی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ بیان کیا کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے سر تسلیم خم کرنا، سر نگوں ہو جانا، اللہ کے حکم پر اس طرح کاربند ہو جانا کہ دوسرا کوئی چیز اس کے سامنے نہ آئے. جیسے ہم 3 جگہ پر اس معاملے میں دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر جا رہے تھے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ نے آواز دی، اس وقت پیچھے پلٹ کر ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیکھا. مولانا مودودی اللہ الرحمن نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ نے خود کہا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ علیہ السلام نے خود یہ کہا کہ آپ جو ہے اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں تو اللہ سے بہتر نگہبان کوئی نہیں ہو سکتا. پھر دوسرے مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا تو مولانا مودودی اللہ الرحمن نے لکھا اس پس منظر سے متعلق کہ گویا اس لیے کہ اس ننھے شیرخوار بچے کو چھوڑ کر جانے پر دل کمزور نہ ہو جائے، دل نہ پسیج جائے، انسانی جس طرح کے ایک ٹینڈنسی ہے دل نہ پسیج جائے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق انہیں چلے جانا چاہیے. یہی کیفیت ہم نے پھر اسماعیل علیہ السلام کے اندر دیکھی کہ جب انہوں نے ان کے والد نے خواب سنایا تو انہوں نے کہا کہ فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، کہ آپ وہ کیجئے جس کا کہ تمہیں حکم دیا گیا. اے ابا جان آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. اور پھر یہ مشورہ اسماعیل علیہ السلام نے دیا کہ آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے کہ کہیں آپ کا دل کمزور نہ پڑ جائے. پھر یہ جو کیفیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب اپنا سر جھکا دیتے ہیں تو پھر اس کے درمیان میں کمزوری نہ آنے کے لیے اس کی ساری تدبیریں انجام دیتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے ہم سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی صحیح روح جو ہمارے اندر ہے ہم کو اس پر متنبع فرمائے اور ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا کرے کہ یہ قربانی کیا ہے، اس کو جس کو قرآن مجید نے ذبح عظیم کے نام سے پکارا کہ یہ ذبح عظیم ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو، اور پھر ہم جو ہے ان حالات میں بھی اپنی عبادتوں کو اس کی صحیح روح کے ساتھ انجام دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار پائیں، اور اسلام پر مکمل اللہ تعالیٰ اسلام کے مکمل داخل ہونے کی اور اس پر عمل کرنے، احکام شریعت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، عبادتوں کو اس کے حق کے ساتھ جیسا کہ کرنے کا حق ہے اس طرح کرنے لگیں، اور اللہ کے احکامات کی پابجائی جو ہم کریں. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عید الاضحیٰ پر ان ایسے ماحول میں جب کہ ہمیں ایک بڑی مصیبت کا شکار ہے اس سے ہمیں نجات دے، ہماری قربانی کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. اب ہم اپنا پروگرام آگے بڑھاتے ہیں. بہنوں، ہماری اگلی تقریر کے لیے میں دعوت دیتی ہوں ساجدہ پروین صاحبہ. وہ سیکریٹری شعبہ خواتین مہاراشٹرا اور رکن مرکزی مجلس نمائندگان کے ہیں. عنوان ہے آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. کروڑ درود و سلام ہو انبیاء کرام اجمعین پر، اور خصوصاً خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اما بعد، عزیز سامعین و سامعات، ہم پر ذی الحج کا مہینہ سائے فگن ہے. جذبہ ایثار و قربانی کی اہمیت کا احساس جگاتے ہوئے عید الاضحیٰ ایک بار پھر جلوہ افروز ہو کر
ہمارے دلوں پر دستک دے رہی ہے۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، ایک ولولہ، ایک جذبہ جسے ہم قربانی کا نام دیتے ہیں۔ اس کا موسم 3 دن بعد آیا چاہتا ہے۔ امت سنت ابراہیم پر عمل پیرا ہونے کی تیاری میں ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل و مسائل سے یہ آشنا امت روزہ عبادات، ذکر و اذکار کے ساتھ تکبیرات کے ورد میں مشغول ہے۔ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کے انتظام میں لگا ہوا ہے۔ عزیز بہنوں، دین اسلام میں قربانی کی حیثیت ایک عبادت کی ہے، اور دین خداوندی میں عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کی یاد دہانی حاصل کرتا ہے۔ قربانی کی یہ عبادت بندہ اور اس کی رب کے درمیان تعلق کا وہ مظہر ہے جسے سر عنوان بنا کر، موضوع بنا کر وہ اپنے مالک کی خدمت میں اپنا یہ پیام بندگی بھیجتا ہے کہ اے پروردگار، آج میں ایک جانور تیرے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ اگر تیرا حکم ہوا تو میں اپنی جان بھی اسی طرح تیرے حضور میں پیش کر دوں گا۔ ایک بندہ مومن اس عظیم عبادت کے ذریعے سے اپنے رب کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، تمام مراسم عبادت میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے لیے ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی محبت میں، اللہ کے قرب میں امتحان و آزمائش کی سخت ترین منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور قدم قدم پر جانثاری، تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مخلوقات میں انبیاء اکرام علیہم السلام کا مرتبہ ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ مقرب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی آزمائش میں وہ پورے اترے، اور انہوں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رب کریم کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کو اشاعت دین کی محنت کے سبب امتحان و آزمائش سے دوچار ہونا پڑا۔ ہر نبی اور رسول کے امتحان کا انداز مختلف تھا۔ اللہ تعالیٰ کے انہی برگزیدہ پیغمبروں میں ایک سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جلیل قدر پیغمبر، تسلیم و رضا اور اطاعت ربانی کے پیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنا دوست کہا، اس لیے آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ پر پختہ ایمان و توکل، اس کے دین کی اشاعت، وہ کلمہ حق کو پھیلانے کی جدوجہد، استقامت دین کے لیے پیش کی جانے والی عظیم قربانیوں سے عبارت ہے۔ اللہ رب العزت کو آپ علیہ السلام کا جذبہ قربانی، وہ استقامت اس قدر پسند آیا کہ یہی جذبہ قربانی ہر دور کے لیے ایمانی معیار اور کسوٹی قرار دیا گیا۔ آپ علیہ السلام ہر امتحان و آزمائش میں کامیاب و کامران ہوئے۔ میری بہنوں، جب انسان ایمان لاتا ہے، اللہ کا نیک و صالح بندہ بن جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت اس کو ہر طرف سے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور اس کی وجود سے وہی کام انجام پاتے ہیں جو اللہ کو پسند ہو، اور ہر وہ عمل جو اللہ کو ناپسند ہے وہ اس سے اجتناب کرتا ہے۔ سورہ والعصر میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم، در حقیقت انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نیک اعمال کرے، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت و صبر کی تلقین کرے۔ پیاری بہنوں، مومن کے لیے، ہمارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری حیات، پوری زندگی ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے، جس کو ہر طرح کے حالات میں ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اسوہ ابراہیمی ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم اللہ پر پختہ ایمان و توکل، بھروسہ رکھیں،
दीन की अजमत व सरबुलंदी, इस्लाम की तरवीज व इशाअत, आलाए कलमतुल्लाह, इस्लाम की बका और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरीग ना करें। कुरान करीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कई गुनागो सिफ़ात का तज़किरा मिलता है, जिसमें बहुत ही अहम सिफत आपका अल्लाह पर ईमान लाना और उसकी खातिर आने वाली आजमाइशों में पूरा उतरना है। इसलिए अल्लाह ने आपको हनीफ यानी यकसू मुस्लिम, अल्लाह की इताअत करने वाला के लक़ब से नवाजा और अपना दोस्त बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इससे बड़ी सादत और क्या हो सकती है। क्या आप अलैहिस्सलाम को सब लोगों का इमाम बनाया। आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं हम तो पूरी ज़िंदगी आजमाइशों से पुर नज़र आती है। जब आप अलैहिस्सलाम तौहीद से आशना हुए और उसकी दावत अपने वालिद के सामने रखी, उसका नक्शा कुरान ने हमारे सामने खींचा है कि इब्राहीम का वाक़या याद करो, जबकि उसने अपने बाप आज़र से कहा था, क्या तू बुतों को खुदा बनाता है? मैं तो तुझे और तेरी कौम को खुली गुमराही में पाता हूँ। बाप ने यही कहा कि इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, बस तू मुझसे हमेशा के लिए अलग हो जा। अजीज बहनों, इस हक गोई वो बेबाकी का इनाम इनको ये मिला कि कुरान हमारे सामने ये बात रखता है कि इब्राहिम को हम इसी तरह ज़मीन और आसमानों का निज़ाम सल्तनत दिखाते थे, और इसलिए दिखाते थे कि यकीन करने वालों में से हो जाए। अजीज बहनों, मारिफत की अजीम चोटी को सर करने के बाद आप अलैहिस्सलाम किसी गोशे में जाकर नहीं बसे, कहीं छुप छुपा कर नहीं बैठे, बल्कि अपनी कौम के सामने बेखौफ बरात का ऐलान कर दिया। कुरान वो नक्शा हमारे सामने खींचता है कि फिर जब सूरज को रोशन देखा तो कहा कि ये है मेरा रब, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी डूबा तो इब्राहिम पुकार उठा कि ऐ बिरादाने कौम, मैं इन सबसे बेजार हूँ जिन्हें तुम खुदा का शरीक ठहराते हो। मैंने तो यकसू होकर अपना रुख उस हस्ती की तरफ कर लिया है जिसने ज़मीन व आसमानों को पैदा किया है, और मैं हरगिज़ शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम को हिकमत व दलील से समझाया, लेकिन कौम ने आपसे झगड़ा किया, आपकी बातों को नहीं माना। वक्त के बादशाह नमरूद के सामने भी आप अलैहिस्सलाम ने जब दावत हक पेश की और अपनी बात रखी तो बादशाह वक्त ने सज़ा के तौर पर आग में डालने का फैसला किया। तो उस वक्त भी आप ज़रा न घबराए। आप अलैहिस्सलाम के पाए इस्तिकामत में ज़रा से भी नाजिश पैदा नहीं हुई, बल्कि आप अलैहिस्सलाम अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। अजीज़ बहनों, तसव्वुर कीजिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का कैसी आजमाइश की घड़ी रही होंगी। एक तरफ जालिम नमरूद और उसके चेले चपाटे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में जलने का तमाशा, वो नज़ारा देखने के लिए बेताब थे, और दूसरी तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर ईमान, तवक्कुल, भरोसा, यकीन, अल्लाह की मोहब्बत, इश्क हकीकी था। बिलाखिर आप अलैहिस्सलाम बेधड़क आग में कूद पड़े, और फिर खुदाई फरमान, बादशाहों के बादशाह का फरमान, रब्बे कायनात का फरमान कि ए आग तू ठंडी हो जा, सलामती बन जा इब्राहीम पर। प्यारी बहनों, तारीख शायद है कि आतिश नमरूद में इश्क हकीकी किस तरह पनपता और परवान चढ़ता है। आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अज़ीज़ बहनों, इन वाक़यात में दावत और उसके रद्द अमल का जिक्र है, तो हम देखते हैं कि वही दायान हक के लिए खुशखबरी और बशारत भी है। आप अलैहिस्सलाम अपने
وطن سے ہجرت کرتے ہیں اور زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام کی پوری زندگی دعوت دین کے کام پر ہمیں وقف نظر آتی ہے. صحرا نوردی پورے دعوت دین کے کام پر محیط نظر آتی ہے. پھر آپ علیہ السلام کی فدائیت پر قربان جائیے کہ اپنی بیوی شیر خوار بچے کو بے آب و گیا سنسان وادی میں چھوڑ آنے کا حکم ہوتا ہے، جہاں نہ آدم زار، چلچلاتی دھوپ، نہ کوئی عزیز رشتہ دار، نہ کوئی خبر گیری وہ دیکھ ریکھ کرنے والا، نہ کوئی راہگیر کہ خیر خبر دے سکے. مختصر سا توشہ. آپ علیہ السلام اللہ کے حکم کے آگے سر اطاعت تسلیم کرتے ہیں. حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب یہ پوچھتی ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے، آسلم فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں. یہ سنتے ہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی رضا یقین میں بدل جاتی ہے. کہتی ہے یہ بات ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس تپتی وادی میں جب شیر خوار بچہ ایڑیا رگڑتا ہے، روتا بلکتا ہے، تو مامتا کی ماری ماں صفا سے مروہ سے صفا کی پہاڑیوں کے چکر کاٹتی ہے کہ شاید پانی مل جائے، کوئی مسافر نظر آ جائے. اللہ رب العزت نے یقین کو حقیقت میں بدل دیا. ابراہیم علیہ السلام و ہاجرہ علیہ السلام کے لاڈلے کے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جو زمزم کے نام سے مشہور ہے اور اس وقت سے اب تک جاری ہے. اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی ادا کو ایک یادگار بنا دیا کہ جب تک حج کرنے والا صفا و مروہ کی سعی نہ کر لے اس کا حج ہی نہیں ہوتا. میری پیاری بہنوں، پھر ایک نئی آزمائش جو پہلے امتحانوں سے کئی زیادہ سخت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 رات متواتر خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم و رضا اور اطاعت ربانی سے سرشار تیار ہو گئے، چونکہ اس امتحان میں آزمائش میں بیٹا بھی شامل تھا. اس لیے باپ نے اطاعت شوار اور فرمانبردار بیٹے کو اپنا خواب سنایا. بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرمانبرداری دیکھیے. وہ بیٹا بھی کوئی عام بیٹا نہیں تھا، وہ بھی آخر خلیل اللہ کا بیٹا تھا. خلیل اللہ وہ ماں ہاجرہ کی تربیت تھی. اپنے والدین کی طرح اولو العزم، عزیمت و استقامت کے پیکر، ثابت قدم، اطاعت گزار، تسلیم و رضا کے پیکر اور اللہ پر ایمان و توکل کرنے والے. جو کلمات اسماعیل علیہ السلام نے ادا کیے وہ تا قیامت نسل انسانی کے لیے مثال بن گئے، مشعل راہ بن گئے. اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی. اب آگے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں اپنی گردن زمین پر رکھ دی اور باپ نے چھری چلانا شروع کیا. میری بہنوں، چشم فلک نے بھی اطاعت الہی کا ایسا منظر نہ دیکھا تھا. صبر و استقامت اور جانثاری بھی محو حیرت تھے کہ ایسا باپ جسے بڑھاپے میں اولاد نصیب ہوئی اور وہ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچی، اس پر وہ چھری پھیرنے چلا ہے. اس ادا پر قربان جائیے. رب کائنات بھی پکار اٹھا کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا. ہم محسنین کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا اس میں تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور آزمائش میں پورے اترے. میری پیاری بہنوں، یہ ادائے قربانی
اللہ کو اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے یادگار اور قرب خداوندی کا ذریعہ بنا دیا، جسے ہم ہر سال مناتے ہیں۔ اور اس قربانی میں در حقیقت ہمارے عقیدے کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کے آگے اپنی عزیز ترین شے کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہ کریں۔ عزیز بہنوں، قربانی در حقیقت اس وعدے کو دہرانے کا نام ہے کہ ہمارا جینا مرنا پوری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہی ہماری زندگی کا حقیقی مقصد ہے، اور بندگی کے اظہار کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرنا بندہ مومن کا شیوا ہے۔ قربانی کا مقصد اصلی تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، خدا تک نہ ان کا یعنی قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ عزیز بہنوں، سنت ابراہیمی ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم دین کی اشاعت و سربلندی، اسلام کی اشاعت، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اسلام کی بقا اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے صحیح و جہد کریں۔ ہم کردار ابراہیمی کو اپنائیں، سیرت اسماعیل کو حیات فانی کا جزو الانفق بنائیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی صحیح و جہد کو اختیار کریں، توحید کے عقیدے خالص کو جی جان کے ساتھ قبول کریں اور اس پر ثابت قدم رہنے کا عہد کریں۔ خانگی و خاندانی معاملات میں اللہ کے قانون کی بالادستی تسلیم کریں اور ہزاروں رکاوٹوں اور آزمائشوں کے باوجود حکم شرعی پر عمل پیرا ہو کر دینی حمیت کا ثبوت دیں۔ عزیز بہنوں، دور حاضر اور موجودہ ملکی حالت کے تناظر میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکیمانہ اسلوب اور داعیانہ مزاج کو پیش نظر رکھ کر فریضہ دعوت کی انجام دہی کی کوشش کی جائے، عزم و استقامت کا پیکر بن کر اسرا کی مشقتوں کو انگیز کیا جائے اور صبر و تحمل کے ساتھ مثبت نتائج کا انتظار کیا جائے، تب کہیں جا کر ملک کی بدامنی دور اور خوف و ہراس کی فضا تبدیل ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات بابرکت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ انسان جب اپنی زندگی میں پیش آمدہ مشکلات و مسائل کا سامنا نہ کر سکے تو وہ کبھی فلاح و بہبود سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ آج امت مسلمہ جن پریشانیوں سے دوچار ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم کو اپنے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا کرنا ہوگا۔ ایمان و یقین کی پختہ راہ پر گامزن ہونے کے بعد ہم اپنی تمام مشکلات کا حل نکال سکتے ہیں۔ اگر آج ہمارے اندر سنت ابراہیمی کے تحت مطلوبہ ایمانی حرارت پیدا ہو جائے تو یقین جانیے کہ کفر و شرک کے سارے طلسم تارے عنکبوت ہو جائیں گے، مکڑی کے جالے ثابت ہوں گے۔ خوف کرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج بھی وہ مدد آ سکتی ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ سے نجات دلائی۔ وہ خدا ازل سے اور اب تک موجود ہے، بس کسی اور کی طرف متوجہ اور آہ و بقا کیے بغیر اپنے پچھلے گناہوں سے ندامت کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنے بازوئے انکساری کو دربار عزدی میں جھکا دینا ہے اور پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توکل علی اللہ کے لیے مجتمع ہونا ہے۔ پھر دیکھیں، ضرور بالضرور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے سارے ظاہری و باطنی مسائل حل فرما۔ آج انسانیت جس وبا کی وجہ سے بدنی و نفسیاتی تکلیفوں و مسائل میں گری ہوئی ہے،
उससे मौला मालिक निजात दे दे और तेरी तरफ रुजू होने, तुझसे वाबस्ता होने की तौफीक हमें अता कर दे मौला। हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम कर दे। हमें माफ़ कर, हमें माफ़ कर, हमें माफ़ कर। हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी मदद व नुसरत फरमा और हम सबको दुनिया व आखिरत की कामयाबी से हम किनार कर दे मौला। हमें माफ़ कर, माफ़ कर, माफ़ कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतल समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाह